السلام علیکم دوستو، خوفناک کہانیوں کے اس سفر میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ یہ ہے ڈارک ورلڈ، جہاں ہر کہانی میں چھپے ہوتے ہیں راز اور وہ سچ جو اندھیروں میں چھپے رہتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس دنیا میں جہاں ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے خوف۔ سفید لباس والی عورت، آپ چاہے یقین کریں یا نہ کریں، لیکن جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ واقعی میں میرے ساتھ پیش آیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصے سے نشے سے چھٹکارا پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ واقعی تقریباً 4 سال پرانا ہے۔ میں علاج کے لیے ایک جگہ داخل تھا جہاں ایک سوبر ہاؤس نشے سے پاک رہائش گاہ بھی تھی، جہاں ہم سب رہتے تھے جب تک ہمارا علاج جاری تھا۔ ایک دن میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ ایک نیا مریض آیا۔ وہ بظاہر بہت نارمل اور خوش مزاج لگ رہا تھا، لیکن بار بار ایک ہی کہانی سنایا جا رہا تھا، سفید لباس والی عورت کے بارے میں۔ چونکہ میں خود بھی ماضی میں عجیب و غریب چیزوں سے گزر چکا ہوں، خاص طور پر نشے کے دوران، اس لیے میں زیادہ حیران نہیں ہوا، مگر چونکہ میں عام طور پر شکی طبیعت کا مالک ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید وہ بس سب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو میں نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیا، لیکن پھر وہ مجھ پر اس کہانی کو تھوپنے لگا۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا، بھائی میں تمہاری باتوں پر یقین نہیں کرتا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر تم خود سفید لباس والی عورت کو دیکھو گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جو بھی ہو۔ اس رات جب سب سو چکے تھے میں بھی سو گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں اٹھا کہ شاید کوئی دوست ہوگا جو سو نہیں سکا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے کمرے میں باقی 3 افراد کو کچھ بھی سنائی نہ دیا، حالانکہ آواز کافی زوردار تھی۔ میں دروازے تک گیا، دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا شاید خواب دیکھ رہا ہوں، اس لیے نظر انداز کر کے واپس جا کر سو گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد میں دوبارہ بیدار ہوا، اور جو کچھ ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دوست کی طرف کوئی واپس جا رہا ہے۔ مجھے لگا وہی ہوگا، لیکن وہ تقریباً دوڑ رہا تھا، جو عجیب لگا۔ خیر، میں آدھا سویا ہوا تھا، سوچا صبح پوچھ لوں گا۔ پھر میں دوبارہ سو گیا۔ میں شروع سے ہی ایک واضح خواب دیکھنے والا شخص رہا ہوں، اور بعض اوقات خواب بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اس رات میں اپنے مرے ہوئے پالتو کتے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ خواب مجھے ہمیشہ خوشی دیتے تھے، لیکن اچانک خواب بدلا۔ میں کروٹ لیتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں جیسے کوئی عورت مجھے تسلی دے رہی ہو۔ اس نے مجھ سے نرمی سے پوچھا، کیا ہوا پیارے؟ میں نے اسے اپنا کتے کے بارے میں بتایا تو وہ کہتی ہے، افسوس ہوا، یہ سب بہت عجیب تھا۔ تبھی میرے ذہن میں آیا، یہ عورت یہاں مردوں کے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں سفید لباس والی عورت ہوں۔ اس لمحے اس کا چہرہ بدل گیا۔ وہ ایک خوفناک شیطانی مخلوق میں بدل گئی جو میرے سینے سے چمٹ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میری روح کھینچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرا جسم مفلوج ہو چکا تھا، جیسے سلیپ پیرالائزس میں ہوتا ہے۔ میں تڑپتا رہا، بالآخر چیخ مار کر جاگا۔ میرے روم میٹس جاگ گئے اور سب خاموش بیٹھ گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور انہیں سب کچھ بتایا، لیکن اگلے دن کوئی میری بات کا یقین نہ کر سکا۔ پھر میں نے اس لڑکے سے پوچھا، بھائی وہ کیا تھا؟ تو وہ ہنس کر بولا، تم نے اسے دیکھ لیا۔ میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس اتنا بتایا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور تب سے ہی وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ میں نے اسے صاف کہہ دیا، مجھے یہ سب اپنے ارد گرد نہیں چاہیے۔ اس نے معذرت کی اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہ واقعی شرمندہ ہو۔ اس دن کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا،
لیکن یہ میری زندگی کے سب سے عجیب واقعات میں سے ایک تھا۔ چلتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی طرف۔ میں ایلیکس ہوں، ایک سافٹ ویئر کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ میری عمر 35 سال ہے اور پچھلے 5 سالوں سے میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، جب تک کہ ریان نے میرے دروازے پر دستک نہیں دی۔ ریان اور میں ہائی اسکول میں بہت قریبی دوست تھے، ایک بغاوتی جوڑی۔ ہم کلاسز سے غائب ہو جاتے، چھوٹے موٹے چوریاں کرتے، کبھی کبھار مزے کے لیے گاڑیاں بھی چرا لیتے، مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ ریان ذہین تھا لیکن وہ ہمیشہ شرارت کرتا تھا۔ جب میں نے کالج جانے کا فیصلہ کیا تو ریان جرائم کی دنیا میں مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ جب میں 20 سال کا تھا، ایک واقعے میں گرفتاری سے بال بچا۔ وہ واقعہ ریان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس رات میں نے اپنے دوست کو گاڑی ادھار لینے میں مدد کی۔ ریان نشے میں تھا اور گاڑی کو ایکسیڈنٹ کر بیٹھا۔ میں موقع پر موجود نہیں تھا لیکن گاڑی پر میری انگلیوں کے نشان تھے۔ ریان پولیس کے ہتھے چڑھ گیا لیکن اس نے کسی وجہ سے میرا نام نہیں لیا۔ اس رات کے بعد میں نے اپنی زندگی بدل دی۔ کالج مکمل کیا، ٹیکنالوجی کے شعبے میں اچھی نوکری ملی، شادی کی، ایک بچہ ہوا۔ میں نے ریان سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا۔ ہم سوشل میڈیا پر بھی دوست نہیں تھے۔ 15 سال بعد ایک دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ریان کھڑا تھا، بوڑھا، تھکا ہوا، مگر وہی پرانی چلاک مسکراہٹ چہرے پر۔ کافی وقت گزر گیا دوست، اس نے کہا، جیسے ہم کل ہی ملے ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے دیا کیونکہ میری بیوی اور بچہ سسرال گئے ہوئے تھے۔ ریان نے پچھلے 15 سال کی کہانی سنائی۔ 3 سال جیل میں، ناکام شادیاں، وقتی نوکریاں، پھر وہ اصل مقصد پر آیا۔ میں تمہیں ایک کام کی آفر دینے آیا ہوں۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ وہ کوئی غیر قانونی اسکیم میں میرا ساتھ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ میں کمپنی کے پیمنٹ سسٹم میں اس کے لیے دروازہ کھولوں۔ میں سمجھتا ہوں تم کیوں ہچکچا رہے ہو، اس نے کہا، مگر یاد رکھو اس گاڑی چوری کیس کی مدت معافی ابھی ختم نہیں ہوئی اور میرے پاس ثبوت ہیں کہ تم اس رات موجود تھے۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ وہ کیس تو بند ہو چکا ہے ریان، میں وہاں نہیں تھا۔ میرے پاس تمہارے فون کے میسیجز کے اسکرین شاٹس ہیں، گاڑی پر تمہاری فنگر پرنٹس اور تمہارے بیانات جو تم نے مجھے دیے تھے، اور وہ بات یاد ہے جب ہم نے فارمیسی سے دوائیاں چرائی تھی، اس کا ثبوت بھی ہے میرے پاس۔ میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کو میرے ماضی کے بارے میں بہت کم پتا تھا اور میرے بچے کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ کمپنی کے سسٹم میں ایک چھوٹا سا بیک ڈور، بس کچھ معلومات تک رسائی، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، وہ بولا مسکراتے ہوئے۔ میں نے اسے اس رات گھر سے نکال دیا مگر اس کے پیغامات آتے رہے۔ آخر کار میں نے اپنی کمپنی کے سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا اور سب کچھ بتا دیا، اپنی جوانی کی غلطیاں، ریان کی بلیک میلنگ، سب کچھ۔ مجھے اپنی نوکری جانے کا خطرہ تھا مگر سچائی ہی واحد راستہ تھی۔ میری کمپنی نے بات سمجھی، ہم نے پولیس کے ساتھ مل کر ریان کو بلیک میلنگ کے الزام میں گرفتار کروایا، مگر میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ وہ خوف، وہ شرمندگی جو ان ہفتوں میں مجھے محسوس ہوئی۔ کبھی کبھار آپ کے سب سے قریبی دوست ہی آپ کے ماضی کی کمزوریوں کو ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ سچی دوستی ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، نہ کہ دوسرے کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ آپ تک پہنچتی رہیں ایسی ہی اور بھی واقعات جن کا ذکر لوگ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے اندھیرے میں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ تب تک خوش رہیے گا لیکن ہمیشہ ہوشیار رہیے گا کیونکہ خوف ہر جگہ ہے۔ اللہ حافظ۔